السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ کچھ باتیں دعا کے تعلق سے سنیں گے. دعا کیسے کریں؟ ہم سب دعا کرتے ہیں، ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں. ہم لوگ رمضان میں تو اور زیادہ دعا کرتے ہیں، یہ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن دعا کیسے کرنا، دعا کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ آج کچھ باتیں اسی عنوان کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے، دنیا میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں. جب انسان کو مشکل پریشانی آتی ہیں تو دنیا میں کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں. کبھی کوئی رشتہ دار مدد کر دیا، کبھی کوئی پڑوسی مدد کر دیے، کوئی سہیلی مدد کر دیے. لیکن اگر کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، جس کے اوپر امید تھی تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں، سب لوگ دور بھاگ گئے، سب لوگ اپنے ہاتھ اٹھا لیے، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، ایسے حالات میں بھی ایک سہارا مسلمان کے لیے ہمیشہ رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا سہارا. اللہ تعالیٰ اگر مدد کرنا چاہے تو دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ کسی کو کوئی نقصان کرنا چاہے تو دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا. تو ہر مشکل، ہر پریشانی میں ایک امید جو مسلمان کے لیے باقی رہتی ہے، وہ امید ہے دعا. اس دعا کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اس دعا کے ذریعے سے ہم ہماری پریشانی اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور یہ دعا اگر اللہ تعالی ہماری سن لیا اور قبول کر لیا تو پھر اس سے بڑی چیز، اس سے بڑی مدد اس دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میری ماں بہنوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی سہارا نہ ہو لیکن میرے ساتھ میرا رب ہے، میں اللہ سے نا امید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتا. اس سوچ کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا. اور ایک چیز یہ بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. اللہ ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہی امتحان کے لیے. اللہ کسی کو مال دے کر امتحان لے رہا ہے تو کسی کا مال چھین کر بھی امتحان لے رہا ہے. کسی کو غریب بنا کر اللہ امتحان لے رہا ہے تو کسی کو امیر بنا کر بھی اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. یہ دنیا ہی امتحان کی جگہ ہے. تو یہاں ہمیشہ ہم کو رہنا نہیں ہے، اور نہ یہاں کی پریشانیاں ہمیشہ کی ہے، اور نہ یہاں کی خوشیاں ہمیشہ کی ہے. یہ تھوڑے دن کی ہے. جو بھی خوشی ملتی ہے تھوڑے دن کے لیے، جو بھی پریشانی ملتی ہے، غم ملتی ہے، وہ بھی تھوڑے دن کے لیے. اصل میں ہمارا ٹارگٹ اس جنت میں جانا ہے، جس جنت میں اگر ہم چلے گئے تو ہمیشہ کی خوشی ہے، اور ہمیشہ اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا ہے جس جہنم کی تکلیف، جس جہنم کی پریشانی ہمیشہ کی پریشانی ہے. اس سے بڑی پریشانی کوئی نہیں، اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں جو جہنم کی تکلیف ہے، اور اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں جو جنت کی خوشی ہے. تو اس لیے اس دنیا کو، عارضی دنیا کو، تھوڑے دن کی دنیا ہے یہ سمجھ کر، تھوڑے دن کی مصیبتیں ہیں، تھوڑے دن کی تکلیفیں ہیں یہ سمجھ کر زندگی گزارنا ہے. ہم کو ہمت کے ساتھ گزارنا ہے، اچھی کوشش کے ساتھ گزارنا ہے، اور اللہ کو نہیں بھولنا ہے. اگر
کسی کو ہاں بھائی ہم غریب ہیں، ہاں بھائی ہم پریشان ہیں، ہاں بھائی ہم طلاق شدہ ہیں، ہاں بھائی ہم بیوہ ہو گئے، ہاں ہمارے رشتہ دار ہمارا ساتھ چھوڑ دیے، ہماری یہ زندگی کیا زندگی ہے، بہت مشکلوں سے ہم گزر رہے، اب کیا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ کے اوپر ناراض ہو جا کے اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دیے اور ادھر اپنی منمانی زندگی گزار دیے، تو یاد رکھو 60-70 سال یہ دنیا میں بھی مصیبت اور اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت چھوڑنے کی وجہ سے پھر مرنے کے بعد کی زندگی بھی مصیبت۔ اس لیے یاد رکھو اس چیز کو، آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت گزاریں گے، خوشی میں بھی اللہ کی عبادت کریں گے اور غم میں بھی اللہ کی عبادت کریں گے، امیر بھی ہے تو اللہ کی عبادت کریں گے، غریب بھی ہے تو اللہ کی عبادت کریں گے۔ کیوں؟ تھوڑے دن اگر صبر کر لیں گے اس دنیا میں 60-70 سال، اللہ ایسی جنت دے گا جہاں کوئی مشکل نہیں، پریشانی نہیں، پسینہ نہیں، تکلیف نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ٹینشن نہیں، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی زندگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اصل کامیابی سکسیس ہم جو سمجھتے ہیں نا، کامیاب کون؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ اصل کامیابی ہے، وہ اصل سکسیس ہے۔ اصل چیز وہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جانا، کسی نہ کسی طرح ہم جنت میں چلے جانا، اس کوشش کے ساتھ زندگی گزارنا ہے میری ماں بہنوں۔ اللہ پہ ناراض ہو کے، اس زندگی سے تنگ آ کے، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی عبادتیں چھوڑ کے اگر زندگی گزاریں گے تو یاد رکھو پھر اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور مرنے کے بعد بھی خطرناک عذاب ہے۔ تو بہرحال یہ تمہیدی باتیں میں آپ لوگوں کو اسی لیے بتایا تاکہ ہم لوگ پہلے اچھی طرح بات کو سمجھے، اس زندگی کے مقصد کو سمجھے، اس کے بعد انشاءاللہ آج کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، دعا۔ دیکھیے دعا کے تعلق سے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، دعا ہم کس طریقے سے کریں، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دعا کے تعلق سے کہتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارا رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ایک اور آیت دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اصل میں یہ دو آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھا، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں دینے والا ہوں، میں کھلانے والا ہوں، میں پلانے والا ہوں، میں تم کو زندگی دیا، میں ہی موت دینے والا ہوں، اس لیے مجھ سے مانگو، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، مجھ سے مانگو، میرے علاوہ کسی اور سے مت مانگو، میرے علاوہ کسی اور سے مت مانگو۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولا، جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر کئی لوگ ہیں جو درگاہوں کے پاس چلے جاتے ہیں، مردوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کے وہاں پر بابا سے مانگنے لگ جاتے ہیں، مرے ہوئے مردے سے مانگنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ولی ہے، یہ بابا ہے، ان کے پاس گئے تو بھی کچھ مل جاتا، ان سے مانگے تو بھی کچھ مل جاتا، اس لیے ان کی منت مانو اور ان کے اوپر بھروسہ کرو، وہاں پر جا کے ناریل لے کے جاؤ، وہاں پر جا کے ناک رگڑو، وہاں پر جا کے یہ کرو وہ کرو۔ اکثر خواتین یہ درگاہوں کے پاس جاتی ہے اور مردوں سے مانگنے لگ جاتی ہے، وہاں پر جا کے منتیں مانگتی ہے، وہاں پر جا کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتی ہے، روتی ہے۔ یہ بدترین گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ اس گناہ کو نہیں معاف کرتا۔ یہ میں قرآن کی آیت سے آپ لوگوں کو دلیل دیا، میں قرآن سنایا اس لیے کہ میری ماں بہنوں اگر یہ غلطی آپ سے بھی ہو رہی ہے تو توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اللہ سب کچھ کیا، اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ مرے ہوئے لوگ، یہ مردے، یہ درگاہ بنا کے، یہ بابا بنا کے صرف بزنس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ تم جس سے بھی مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرے۔ بولو، کسی بابا کا نام لے کے آسمان کو ہمارے فلاں بابا پیدا کرے کوئی بول سکتا؟ زمین کو ہمارے فلاں ولی پیدا کرے کوئی بول سکتا؟
یہ بارش ہمارے فلاں بزرگ بھیج رہے، کوئی بول سکتا، کوئی دعویٰ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ وہی بول رہا، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں، انہوں خود پیدا ہوئے سو ہے، ماں باپ کو پیدا ہوئے سو۔ ایک آدمی زندگی گزارا، مر گیا، اس کے مرنے کے بعد، خبر میں جانے کے بعد تم جا کے اس سے مانگ رہے، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا بول رہا؟ اموات غیر احیاء، وہ تو مردے ہیں۔ اللہ بول رہا کہ وہ مردے ہیں جی، تم جس کے سامنے جھک رہے، مانگ رہے، جن خبروں کو، باباؤں کو، درگاہوں کو بنا کے تم جا کے مانگ رہے نا، انہوں مردے ہیں، انہوں زندہ نہیں ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہوں خبر سے کب اٹھائے جاتے۔ تم تو جا کے میرے کو بیٹا دے اللہ، بیٹی دے بابا، بیٹا دے بابا، ہماری پریشانیاں دور کر بابا بول کے مانگ رہے، تم لے کے گئے سو چیزاں دیکھنا، یہ معلوم کرنا تو دور، ان کو یہ بھی نہیں معلوم انہوں خود خبر سے کب اٹھتے، وہ بھی نہیں معلوم ان کو۔ اس لیے پہلی چیز اچھی طرح یاد رکھو، تمہاری دعا قبول ہونا بولے تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، کسی سے نہیں مانگنا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ ہاں جو زندہ آدمی ہے تمہاری جو مدد کر سکتا اس سے مانگو، کوئی بات نہیں، جیسا کہ بھائی کھانا دو، پانی دو، بھائی میری مدد کرو، بھائی تھوڑا قرضہ دو، اس طرح زندہ آدمی سامنے ہے، دکھ رہا، مدد کر سکتا، اس سے مانگ سکتے۔ لیکن مرے ہوئے آدمی سے مانگتے ہوئے یہ عقیدہ رکھنا کہ انہوں بھی ہماری کچھ مدد کر سکتے، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا، اللہ ایسا کریں گے تو اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ کیوں نہیں معاف کرتا؟ ایک مثال سے بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک مثال سے بھی سمجھاتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا بچہ ہے، آپ اسے بچپن سے پالے، کھلائے، پلائے، اسکول بھیجے، بچپن سے وہ نہیں مانگا تھا پھر بھی آپ اس کو کپڑے پہنائے، وہ نہیں مانگا تھا کھانا کھلائے، وہ نہیں مانگا تھا پانی دیے، وہ نہیں مانگا لیکن اسکول بھیجے، سب کچھ آپ اس کے نہیں مانگنے سے پہلے اس کی ضرورتیں پوری کرے۔ اب بچہ بڑا ہوا، 14 سال 15 سال کی عمر کو آ گیا، رمضان کی عید قریب ہے، جا کے کیا کرا، 8 دن پہلے 10 دن پہلے آپ کے بازو والے، آپ کے پڑوسی کوئی ہیں گھر میں، تو پڑوسی کے گھر میں جا کر، اجی انکل رمضان قریب آ رہا، تھوڑا میرے لیے ایک ڈریس دلا دو نا بول کے مانگا، سمجھو آپ کو خوشی ہوتی یا تکلیف ہوتی؟ بولیے، غصہ آتا، تکلیف ہوتی؟ کیوں ہوتی؟ کیونکہ بچپن سے میرے بیٹے کو، میرا بیٹا نہیں مانگنے سے پہلے ہر چیز میں دیا اس کو، جب مانگنے کے لائق بن گیا، بڑا ہو گیا، تو میرے کو مانگنا چھوڑ کے، ابا کو مانگنا، امی کو مانگنا چھوڑ کے دوسروں کو جا کے مانگ رہا، میری بے عزتی کر رہا۔ باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم انسان ہو کے ہم کو تکلیف ہوتی، میرا بچہ مجھے چھوڑ کے دوسروں کے سامنے جا کے مانگ رہا، وہ تو اللہ ہے جو پوری کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو تمہارے لیے بنایا، چاند سورج تمہارے لیے بنایا، بارش تمہارے لیے برسایا، ہواؤں کو تمہارے لیے چلایا، پوری نعمتیں، آنکھ، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، سب کچھ وہ اللہ تمہارے لیے دیا، اتنی اچھی چیزیں تمہارے مانگنے سے پہلے دیا، اس اللہ کو چھوڑ کر تم بڑے ہونے کے بعد اللہ اولاد دے بول کے درگاہ سے مانگیں گے، اللہ بیماریاں دور کر میرے کو بول کے تم مردوں سے مانگیں گے، ولیوں سے مانگیں گے، تو اللہ کو غصہ نہیں آتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرتا۔ تو میری ماں بہنوں، اگر نہیں معلوم تھا آج تک ایسے کوئی گناہ کرے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کرے گا۔ رمضان کا بہترین موقع ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں معلوم تھا ہم نے شرک کر لیا، آج کے بعد نہیں مانگیں گے کسی سے، اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے، اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے، اس طرح ارادہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تمام گناہوں کو ہمارے معاف کرتا۔ ارادہ کرو کہ آئندہ ہماری زندگی میں نہ کوئی درگاہ ہوگی، نہ کوئی بابا ہوگا، نہ کوئی فوٹو ہوگا، نہ کوئی تعویذ ہوگی، نہ کوئی گنڈے ہوں گے، نہ کوئی نیمبو ہوں گے، نہ کوئی ناریل ہوں گے، صرف اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ چلیے، اس کے بعد دعا کیسے کرنا؟ دعا کرنے سے پہلے دعا کے کچھ آداب ہیں، ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن آداب ہے دعا قبول ہونے کے لیے۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا سے پہلے ہم وضو کر لیں، وضو کے ساتھ اگر دعا کریں گے تو الحمدللہ ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، جب وہ صحابی ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اس صحابی یعنی ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کہا کہ اے اللہ ابو عامر کو بخش دے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ دلیل صحیح بخاری میں۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم باوضو ہو کر دعا کریں تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور ادب یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے تو یہ بھی بہتر ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبلہ رخ ہوئے، قریش کے کچھ لوگوں پر بد دعا کی جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ اللہ کے رسول جب بھی دعا کرتے، یعنی اس وقت جو دعا کرے تھے اس کی کیفیت بتاتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے، اللہ کے رسول قبلے کی طرف اپنا رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تھے ہاتھ اٹھا کر۔ تو ہمارے نبی جیسا کرے ہم بھی ویسا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو نبی کے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنا، نبی کے طریقے پر ہی ہمیں دعا بھی کرنا ہے۔ چلیے اس کے بعد ایک اور چیز، دعا کرنے سے پہلے حمد و ثنا اور درود پڑھنا، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ مطلب آپ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے، حمد و ثنا پڑھیے، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس طرح قرآنی دعائیں پڑھنا، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، پھر اس کے بعد درود پڑھنا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پوری، اور اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد پوری درود۔ اس طرح دعا شروعات کرنا، اس طرح دعا کرنے کے لیے پہلے شروعات ایسے ہی کرنا ہوگا، جیسا کہ اس کی دلیل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، یعنی آسمان و زمین کے درمیان جب دعا ٹھہری رہتی ہے تو اس سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھو۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس لیے دعا میں درود پڑھنا، جتنی ہو سکے اتنی زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں مانگ کے صرف ہاتھ اٹھا کہ اللہم صلی علی اللہم بارک علی، اللہم صلی علی اللہم بارک علی، اس طرح درود ہی پڑھتے جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا، تمہاری نیتوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، درود پڑھنا دعا میں۔ پھر اسی طرح دعا سے پہلے گناہوں کی توبہ کر لینا، اظہار ندامت کا اظہار کرنا۔ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر ہم لوگ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی پہلے استغفار پڑھو، توبہ کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تم پر اللہ تعالیٰ آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو کیا کرنا؟ پہلے گناہوں سے معافی مانگنا، جیسے حمد پڑھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، پھر اس کے بعد درود پڑھے، پھر اس کے بعد یہ بولنا کہ اللہ ہم بہت گناہ کرے، اللہ ہم بہت گناہ گار ہے، اللہ نہیں معلوم تھا، اتنے دن شرک کر لیے، بدعت کر لیے، نمازیں چھوڑ دی، اللہ نہیں معلوم تھا، بہت گناہ ہو گئے، بہت غلطیاں ہو گئے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمارے اوپر جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے لیے دعا کرنا۔ اب گناہوں کی معافی مانگ لیے، اب دعا کرنا ہے تو پہلے اپنے لیے دعا کرنا، اس کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا۔ اس کی دلیل سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا بول کے؟ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ کیا پیاری دعا کر رہے، دیکھو کیا بول رہے؟ اللہ پہلے مجھے معاف کر دے، اپنے لیے دعا کر رہے، اللہ میرے گناہ معاف کر۔ اب اپنے لیے جتنی دعائیں کرنا ہے کرو، عربی میں جتنی دعائیں آتی عربی میں پڑھو، اردو میں جتنی آتی اردو میں پڑھو۔ اردو میں آپ کو جو مانگنا، جیسا مانگنا سب مانگو، آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آپ یہ نہیں سوچنا کہ بھائی کچھ غلط بول دیے تو کچھ تو بھی ہو جاتا، نہیں، ہمارے کو دعا کا طریقہ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں، دل میں بھی آپ جو سوچیں گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے جو آتا جیسا آتا، اللہ میری بیماری کو شفا کر، اللہ میری بیماریوں کو ختم کر، اللہ میرے گھر میں برکت دے، اللہ میری زندگی میں برکت دے، اللہ میرے مشکلوں کو دور کر، اللہ میرے پریشانیوں کو دور کر۔ اس طرح آپ اپنے بارے میں جتنی دعائیں کرنا ہے کرو۔ اس کے بعد یہاں پر کیا ہے؟ اور اللہ مجھے معاف کر، اور اس کے بعد میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔
اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، اللہ ان کو بھی معاف کر، اللہ ان کے قبر کے عذاب کو بھی ختم کر دے، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا۔ اور اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اللہ میری امی کی صحت اچھی رکھ، اللہ میرے ابا کی بیماری شفا کر دے، اللہ ہمارے امی ابا کو خوش رکھ، اللہ وہ لوگ جس طرح بچپن میں ہماری خدمت کرے اللہ ہمیں بھی ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اس طرح ماں باپ کے تعلق سے جو دعا کرنا ہے ماں باپ کے بارے میں دعا کرو، زندہ ہے تو بھی دعا کرو، انتقال ہو گیا تو ان کے لیے بھی دعا کرو۔ چلو ماں باپ کے لیے بھی ہو گیا، اب اس کے بعد مومنوں کے لیے، مطلب جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے دعا کرو۔ اپنے لیے ہوگا، ماں باپ کے لیے ہوگا، اب تمام مسلمان، اب تمہارے سہیلیاں، تمہارے پڑوسی، تمہارے رشتہ دار، اس کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانیاں دور کر، اللہ ہر جگہ مسلمان تکلیف میں ہے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر، اللہ جو قرضوں میں ہے اللہ مسلمان ان کے قرضوں کو دور کر دے، اللہ سب کو خوش رکھ، اللہ امن کے ساتھ رکھ، شانتی کے ساتھ رکھ، سکون کے ساتھ رکھ۔ اس طرح تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا میں اصرار اور تکرار ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو 3 بار دہراتے تھے، ہر بات کو 3 بار دہراتے تھے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے نا کہ جو شخص صبح شام یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 3 مرتبہ، اور اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ 3 مرتبہ، یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ 3 مرتبہ مانگو، جو بھی مانگتے آپ 3 مرتبہ بولو، اللہ میری پریشانی دور کر، اللہ میری پریشانی دور کر، اللہ میری پریشانی۔ اس طرح اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی بات دہراتے دعا میں تو 3 مرتبہ دہراتے تھے، تو اس طرح بھی ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دعا جب کرتے ہیں تو ادب اور تواضع اور عاجزی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55 اگر نکال کر دیکھیں گے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر بھی اور چپ کے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے۔ چپ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، گڑ گڑا کے بھی دعا کر سکتے ہیں، رو کے بھی دعا کر سکتے ہیں، اونچی آواز میں بھی دعا کر سکتے ہیں، خاموش بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے وقت ایک ادب یہ ہے کہ ہمارا دل لگا کے، حضور قلب دل لگا کے دعا کرنا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جان لو، یقیناً اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ترمذی کی روایت۔ مطلب کیا ہے؟ کانکی دیکھ رہے، ہاتھ اٹھائے، اور اکثر یہ میتوں میں ہم دیکھتے ہیں، یا گھروں میں کبھی قرآن خوانیاں کرے تو آیت کریمہ کرے تو تم لوگ عورتان دیکھتے، اور مسجدوں میں مرد حضرات دیکھتے، ہر نماز کے بعد مول صاحب ہاتھ اٹھائے دعا کرے، اب انہوں ادھر فیان کو دیکھ رہے، ادھر بازو والے کو دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، آمین 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 بول رہے، ادھر سر کھجا رہے، بالاں کھجا رہے، کیا کی کر رہے، کدھر کی کر رہے، کیا بول رہے، کس سمجھ میں نہیں آ رہا، کس سے مانگ رہے، کس سمجھ میں نہیں آ رہا، زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور خیالات چل رہے، ایسی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ دعا کرے تو دل لگا کے دعا کرنا، جیسے کہ اللہ کو میں سنا رہا ہوں میری تکلیف، یہ احساس ہونا، اللہ میری بات سن رہا ہے، میں اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا، بولے سو احساس کے ساتھ دعا کرنا، دل لگا کے دعا کرنا، تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا، ورنہ غافل لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جلد بازی سے اجتناب کرنا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کی دعا اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک گناہ یا خطا رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول جلدی کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرنے والا یوں کہیں کہ میں نے کئی مرتبہ دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کیا، پھر اکتا کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ مطلب کیا ہے؟ ایک تو گناہ کی دعا نہیں کرنا، بہت سارے لوگ کیا کرتے، گناہ کے لیے دعا کرتے، اللہ مجھے یہ کام ہو جائے میرا، اللہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، وہ خواہش پوری ہو جائے، غلط خواہشات کی دعا کرتے ہیں، نہیں کرنا، غلط خواہشات کی دعا، گناہ کی دعا نہیں کرنا۔ اور دوسرا،
اکتا کر کئی لوگ کیا کرتے، ہاں جی ہم پورا رمضان دعا کریں لیکن اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، کیا فائدہ دعا کرنے کا، اب ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے. ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ جو بندہ دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں چھوڑتا. یا تو اللہ چاہے تو فوراً اس دعا کو قبول کر لیتا، اگر فوراً قبول نہیں ہوئی تو اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ آنے والے جو ہمارے پریشانیاں ہیں ہماری زندگی میں، جو تکلیفیں جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں ان تکلیفوں کو دور کر دیتا، ختم کر دیتا. اگر وہ بھی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ دعا کو ویسے ہی اٹھا کے رکھتا. جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملیں گے کل قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ بہت بڑے نیکیوں کی شکل میں جنت میں بہت بڑی نعمتوں کی شکل میں دے دیتا. بندہ پوچھتا اللہ یہ کیا ہے، اتنے تو نیکیاں میں کراچ نہیں، اللہ اتنی اچھی نعمتیں تو دے رہا. اللہ تعالیٰ بولتا ہے میرے بندے تو دنیا میں دعا کرتا تھا نا، تیری دعا قبول نہیں ہوئی تھی نا، دیکھ تیری جو دعا نہیں قبول ہوئی اس کو میں اٹھا کے رکھا، یہ تیری دعاؤں کا بدلہ ہے، یہ جنت میں نعمتیں ہیں، جا. اللہ اکبر. اس وقت بندہ سوچتا کہتے اللہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو اچھا تھا، جنت میں اتنے اچھے نعمتیں مل رہے بول کے. مطلب ہم دعا کرے تو ہماری دعا خالی نہیں جاتی، اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی بول کے بیزار ہو کے دعا کرنا چھوڑ دیے تو ہمارا نقصان ہے، ہمارا نقصان ہے. نہیں قبول ہو رہی بول کے ناراض نہیں ہونا، کرتے رہنا. اچھا اور ایک چیز اس میں حکمت یہ ہے، ہم کبھی سوچتے، ہماری سوچ ہماری خواہش ہوتی فلاں چیز مجھے فوراً مل جانا، لیکن اللہ کو بہتر معلوم ہے وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے. اللہ کو معلوم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا، میرے بندے کے لیے وہ چیز اچھی نہیں میں نہیں دیتا ہوں بول کے اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. جیسا کہ سردی ہوئی، ہمارا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے، سردی ہو گئی بخار سے ہے، آئس کریم کی بنڈی آئی گھر کے سامنے سے، بچہ ستاتا ضد کرتا روتا مجھے آئس کریم دلاؤ امی بول کے، امی نہیں دلاتے، پیسے ہیں پھر بھی نہیں دیتے. کیوں؟ بچے کی بیماری اور بڑھ سکتی، صحت خراب ہو سکتی، امی کو معلوم لیکن بچے کو معلوم کیا نہیں معلوم. بچہ ناراض ہو جاتا. بہت سارے بچے امی ابا کوئی چیز نہیں دلائے تو ناراض ہو جاتے، ہم بولے تو ہماری امی ابا دلا رہے نہیں بول کے، لیکن بچوں کو نہیں معلوم اس کا نقصان کیا ہے، امی ابا کو معلوم. اسی طرح ہمارے کو وہ چیز ملے تو ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے ہمارے کو نہیں معلوم لیکن اللہ کو معلوم. اس لیے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ فوراً نہیں دیتا. اس چیز کو سمجھ کے دعا کرتے رہنا، ناراض نہیں ہونا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی بول کے. ٹھیک ہے، چلو اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو. ترمذی کی روایت ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ میں دعا کر رہا ہوں تو ضرور قبول کرتا، میرا رب میری دعا قبول کرتا، یقین رہنا. ایسا نہیں ہے کہ چلو جی دعا تو کر لے کے دیکھیں گے، ہوا دعا قبول ہوئی تو ہو جاتی، نہیں تو نہیں دیکھ لیں گے، ایسا نہیں. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، آج ذری بھی پریشانی ہمارے کو آ گئی تو پہلے لوگوں کی طرف بھاگتے، لوگوں کو تو بھی مدد کرتے ہوں گے بول کے ان کو فون کرے ان کو فون کرے اجی یہ پریشانی ہے یہ تکلیف ہے کچھ تو بھی کر سکتے کیا مدد بول کے لوگوں کو پہلے مانگ کے لاسٹ میں ہاؤ جی ایک دعا کرنا بھی بھول گئے نا ہم لوگ، چلو آخر میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر لیں گے، ہو گئے تو قبول ہو جاتی. نہیں، ایسا نہیں کرنا. جو بھی مصیبت آئی پہلے اللہ سے مانگو، اللہ سے ہم پہلے مانگیں گے اللہ ذریعے کہیں سے بھی نکال دیتا، اللہ کسی کے بھی دل میں ڈال دیتا ہمارے مدد کے لیے، کسی کے دل میں کوئی تو بھی آ جاتا ہماری مدد کر دیتا. اس لیے پہلے ہمارے مسئلے اللہ کے سامنے ہم رکھنا، جب بھی مصیبت آئے پہلے اللہ سے مانگو، اس کے بعد کوشش کرو اور ایسا دعا کرو کہ اللہ ضرور میری دعا قبول کرتا. پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد دعا میں رونا اور آنسو بہانا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے اور کہا کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. بولتے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے تھے. صحیح مسلم کی روایت. دعا میں رونا، دیکھیے دعا کیا ہے جی؟ دعا مانگنا ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے کوئی چیز. آج دنیا میں بھی کوئی ہم سے مانگتا ہے، پہلے دینے کا ارادہ نہیں بھی ہوتا لیکن اس کے رونے کی وجہ سے انسان کا دل پگھل جاتا، دے دیتا. ایک غریب آ کے مانگا، پہلی مرتبہ جاؤ جی جاؤ بول دیے، لیکن بعد میں اگر وہ رونے کی شکل بھی بنا لیا، سمجھو اس کی ایکٹنگ ہی ہے، سمجھو دل پگھل جاتا، نہیں دینے والے کو بھی دینا دل بولتا.
ہمارے بچے بھی پہلی مرتبہ مانگ لیتے ہیں، ہم نہیں دیتے، لیکن بعد میں روتے ہیں، ہمارے بچے ضد کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا، ہم پھر 10 روپے دے دے کے جا بیٹا کچھ تو بھی محلے بولتے۔ یہ تو ہم انسان ہو کے کسی کے رونے کو دیکھ کے ہم رحم کر دیتے، تو وہ اللہ ہے، اس سے بغیر روئے مانگیں گے، بغیر عاجزی کے مانگیں گے، بس ایسے ہی لاپرواہ بن کے مانگیں گے تو وہ کیسا دے گا؟ تو اس لیے دعا میں رونا، گڑ گڑانا، ہم لوگوں کے سامنے تو بہت روتے، بچہ بیمار ہوا بول کے رو لیتے، قرضے میں ہے بول کے رو لیتے، نقصان ہوا بول کے رو لیتے۔ لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے رو۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، راتوں میں اٹھ کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے اٹھ کے، کوئی نہیں دیکھ رہا گھر میں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رو، مانگو، گناہوں کی معافی مانگ لو، اپن کرے سو غلطیوں کے بارے میں معافی مانگ لو، روتے ہوئے۔ جو شخص اکیلے میں روتا، اکیلے میں تنہائی میں جو روتا، آنکھوں سے 2 آنسو نکالتا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رونے سے بچا لیتا، عرش کے سائے میں جگہ دے دیتا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے رو کے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتا۔ چلیے اس کے بعد دعا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دعا میں ہم لوگ وسیلہ لگا سکتے، لیکن جائز وسیلہ ہو۔ کیسے؟ جائز وسیلہ یہ ہے کہ ایک لمبا واقعہ ہے، جیسا کہ غار والوں کے واقعے سے مشہور ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، 3 آدمی سفر کرتے ہوئے کہیں پر چلے گئے، جنگل کا راستہ، پرانے زمانے میں راستے تو جنگلوں سے ہی گزرنا پڑتا تھا، راستے میں طوفان آندھی شروع ہو گئی، ایک بڑے پتھر کے اندر جا کے، یعنی 2-3 طرف بڑے بڑے پتھر تھے، اندر تھوڑی سی جگہ تھی، غار جس کو بولتے، غار کے اندر چلے گئے، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کے اوپر سے بڑا پتھر لڑکتے ہوئے آیا، وہ لوگ جہاں سے گئے تھے اس راستے کو بند کر دیا، تینوں غار کے اندر ہیں، تینوں مل کے ہاتھ لگا کے پوری طاقت سے کوشش کرنے کے بعد بھی وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے تھے، اتنا بڑا پتھر ہے، اب باہر کیسے نکلنا؟ اس وقت تینوں مل کے وہ لوگ اپنی زندگی میں کرے سو اچھے عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کرے۔ ان میں سے ایک آدمی دعا کرا، اللہ ایک دعا بتاتا ہوں میں، صرف لمبی حدیث ہے، ایک دعا کیا کرا، اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریوں کو چرانے والا تھا، میں روزانہ شام کو آ کے دودھ نکال کے سب سے پہلے میری امی ابا کو پلاتا تھا، اس کے بعد میں، میرے بچے، میرے بیوی پیتے تھے۔ ایک دن دیر سے آیا، اللہ دیر سے آئے تک میرے امی ابا سو گئے، اللہ دودھ کا پیالہ لے کے ٹھہرا، میری امی کو اٹھائے تو ان کو تکلیف ہوتی بول کے اٹھایا بھی نہیں، جگایا بھی نہیں، میرے بچے بھی رو رہے تھے، رو رو کے ویسے ہی سو گئے، ان کو بھی دودھ نہیں پلایا۔ بعد میں جب میرے امی ابا کی آنکھ کھلی تو میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے سب سے پہلے میری امی کو پلایا، اس کے بعد میں ہی میں میرے بچوں کو اور میری بیوی کو پلایا۔ اللہ میرے امی ابا کی میں جو یہ خدمت کرتا تھا وہ صرف تیرے لیے کرتا تھا، اللہ تیرا حکم سمجھ کے کرتا تھا، اللہ میں کرے سو یہ اچھا کام اگر تجھے قبول ہے تو قبول کر لیا، تو آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال بول کے وہ اپنی زندگی میں کرے سو اچھے کام کا وسیلہ لگا کے دعا کرا تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دیا۔ تینوں بھی ان کی زندگی میں کرے سو اچھے کاموں کا وسیلہ لگائے۔ اپن بھی دعا جب کرتے نا، ہم کون سا اچھا کام کرے تھے اپنی زندگی میں یاد کر کے دعا کر سکتے، اللہ فلاں غریب کو میں مدد کرا تھا نا، اللہ وہ تیرے لیے کرا تھا، اللہ اس کے بدلے میں آج میں مصیبت میں ہوں، اللہ میری مصیبت کو دور کر۔ اللہ میں فلاں ایک اچھا کام کرا تھا، فلاں کو پانی پلایا، فلاں کی مدد کرا، فلاں کچھ بھی کرے تھے، جو اچھا کام کرے اس اچھے کام کا وسیلہ، کم از کم ہم بھی اپنی ماں باپ کی جو خدمت کرے تھے، اللہ میری امی کی میں جو خدمت کرا تھا اس کے بدلے میں اللہ میری مصیبت کو دور کر۔ اس طرح جائز وسیلے سے دعا کر سکتے، لیکن ناجائز وسیلے سے نہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ دعا کرتے ہوئے اللہ فلاں بابا کی صدقے طفیل میں ہماری دعا قبول فرما، نہیں، کسی بابا کا صدقہ طفیل، نبی کے صدقے طفیل میں، کس کے بھی صدقے طفیل میں کسی کا بھی وسیلہ لے کے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ چلیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ بھی ہم دعا کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، جیسا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام، اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے،
رحیم اللہ کا نام ہے، سمیع اللہ کا نام ہے، بصیر اللہ کا نام ہے، قیوم اللہ کا نام ہے، ایسے بہت سارے ہیں، کریم اللہ کے نام. تو کیا بولنا؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا سمیع. اس طرح جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، 99 نام ہیں، پورے ناموں سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس طرح اللہ کے نام لے کر اللہ کے جتنے بھی اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو. یہ چھوڑ کے آج لوگ مولا علی، فلاں بابا، یہ بابا، وہ بابا، خواجہ غریب نواز، اس طرح کے نامہ لیتے ہوئے، دوسروں کے باباؤں کے نامہ لیتے ہوئے دعا کرتے. ایسا کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. دعا قبول ہونا تو دور کی بات، جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو. اللہ کے کتنے کے نام ہے، بار بار پکارو، یا اللہ، یا رب، یا رب، یا رب میری دعا قبول. اس طرح پکارو، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا پکارنے سے دعاؤں کو قبول کرتا. اب آخری بات بول دوں گا. اس کے بعد دیکھیے، دعا کرنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہمیں خوشحالی میں دعا کرنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جس کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ اس کے غم اور اس کی تکلیف میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے. میرے کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اچھا ہوں، تو میری خوشحالی میں اگر میں زیادہ سے زیادہ دعا کروں گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میرے پریشانی کے وقت میری دعا قبول کرتا. دعا خالی پریشانی میں کرنے کی چیز نہیں ہے، دعا کو خوشحالی میں بھی کرنا، اچھے ہے جب بھی کرنا، کوئی ضرورت نہیں ہے تب بھی دعا کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، تو انشاءاللہ ہمارے پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا. تو بہرحال اس مختصر وقت میں کچھ اہم باتیں دعا کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دعا کا صحیح طریقہ سیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ.